الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں موانع ارث میں سے تیسرا مانع دین کا اختلاف پڑھنے کی سعادت ہم نے حاصل کی، اور اسی کے ضمن میں مرتد کے وارث اور مورث بننے کے مسائل و احکام پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہماری گفتگو موانع ارث میں سے چوتھے مانع اختلاف دارین پر ہوگی۔ بنیادی بات یہ ہے، اور اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے، کہ یہ جو ہمارا مانع ہے، مانع ارث اختلاف دارین، یہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ جب مورث اور وارث کے درمیان ملک کا اختلاف ہو، دونوں کا ملک علیحدہ علیحدہ ہو، اور ان دو ملکوں میں کسی بھی طرح کا معاہدہ اور صلح کی صورت نہ ہو کہ ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں محفوظ نہ ہو، تو ان کے درمیان سلسلہ توارث جاری نہیں ہوتا، اور یہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ مسلمان کا وارث دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ اپنے مورث سے وارث بنتا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اختلاف دارین، اگر دو آدمیوں جیسے باپ اور بیٹے کا ملک مختلف ہو، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان صلح اور معاہدہ نہ ہو، یعنی کہ ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں محفوظ نہ ہو، تو ایسی صورت میں باپ بیٹا ایک دوسرے کی وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر انتقال کرے گا تو بیٹا اس کا وارث نہیں بنے گا، بیٹا اگر انتقال کرے گا تو باپ اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ باپ اور بیٹا دونوں دو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جن کے درمیان صلح اور معاہدہ نہیں ہے، یعنی ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ سلسلہ توارث منقطع ہو جاتا ہے، اور باپ کے مرنے کی صورت میں بیٹا، اور بیٹے کے مرنے کی صورت میں باپ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ مسلمان کا وارث دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اگرچہ ان کے درمیان بعد المشرقین یعنی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ مانع ارث، یہ جو وراثت کا مانع ہے، یہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ یہ جو ہمارا مانع ہے اختلاف دارین، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ کے اندر اوپر والی گفتگو کی مزید جو ہے وضاحت کی گئی ہے، کہ جیسے اوپر ہم نے پڑھا کہ دارین کا اختلاف، دار سے مراد ہے ملک، کنٹری، تو دار کا اختلاف اور ایک دار دوسرے دار سے، ایک ملک دوسرے ملک سے کس طرح مختلف ہوتا ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے، کہ ایک دار یعنی ملک دوسرے سے اس وقت مختلف ہوگا جب ہر ملک کی فوج اور بادشاہ علیحدہ علیحدہ ہوں، کیونکہ ایک دوسرے کی عصمت یعنی حفاظت لازم نہیں، اور ایک دوسرے سے ان کا قتال یعنی لڑائی واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو کہ ہر ملک کی فوج الگ ہو، ہر ملک کا بادشاہ الگ ہو، ایک دوسرے کی حفاظت ان کے اوپر لازم نہ ہو، عصمت کے معاملات ان کے درمیان نہ پائے جائیں، صلح اور معاہدہ نہ ہو، ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں محفوظ نہ ہو، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ایک دار دوسرے دار سے مختلف ہے۔ اور جب یہ صورت ہوگی تو اس وقت پھر اگر جو ہے وہ باپ ایک ملک میں ہے اور بیٹا جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہے، اور دونوں کا ملک ایسا ہے کہ صلح اور معاہدہ نہیں ہے، ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں محفوظ نہیں ہے، ہر ملک کی فوج اور بادشاہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک دوسرے کی عصمت یعنی حفاظت لازم نہیں، ایک دوسرے سے ان کا قتال یعنی لڑائی واقع ہوتی رہتی ہے، تو جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت پھر ان کے درمیان سلسلہ وراثت جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا۔ مزید اس کی وضاحت یہ ہے، وراثت کا حصول ولایت و عصمت پر ہے، یعنی وراثت ولایت و عصمت پر موقوف ہوتی ہے۔ جن دو لوگوں کے درمیان، جن دو رشتہ داروں کے درمیان ولایت اور عصمت کے معاملات ہوں تو ان کے درمیان وراثت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور جن دو لوگوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان ولایت اور عصمت کے معاملات منقطع ہو جائیں تو وہاں پر وراثت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو دو لوگ ایک دوسرے کے ولی بن سکتے ہوں اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو وغیرہ محفوظ ہوں،
ان کے درمیان جو ہے وہ وراثت کا سلسلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اور جب دو لوگ، دو رشتہ دار ایسے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ولی نہ بن سکتے ہوں، ان کے درمیان ولایت کا سلسلہ نہ ہو، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہ ہو، یعنی عصمت کے معاملات نہ ہوں، تو اس وقت پھر وراثت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پہ یہ بات مذکور ہے کہ ولایت و عصمت کا تعلق نہ ہونے کی صورت میں وراثت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یاد رہے، اختلاف دارین سے مراد دارالحرب اور دارالاسلام ہے، دونوں دارالاسلام مراد نہیں، باوجود اس کے کہ ان کی فوج اور بادشاہ علیحدہ علیحدہ ہوں۔ یعنی اگر دو دارالاسلام ایسے ہیں، ان کی فوج الگ ہے، ان کے بادشاہ الگ ہیں، تو اب ہم فوج اور بادشاہ علیحدہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے دونوں دارالاسلام کو دارین کا اختلاف جو ہے وہ نہیں کہیں گے۔ دارین کے اختلاف سے مراد ایک دارالحرب ہے اور دوسرا دارالاسلام ہے۔ اگر دو دارالاسلام ایسے ہوں کہ ان کی فوج اور ان کے بادشاہ اگرچہ الگ الگ ہوں، پھر بھی ان کے درمیان جو ہے وہ عصمت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کی حفاظت اور ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت کے معاملات چونکہ ان میں پائے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ان کا قتال بھی جو ہے وہ منع ہوتا ہے، تو اگرچہ فوج بادشاہ علیحدہ علیحدہ ہوں، اس کے باوجود دونوں دارالاسلام دارین کا اختلاف جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کے باوجود دونوں دارالاسلام جو ہے وہ دو مختلف دار نہیں کہلائیں گے۔ دو دار مختلف اس وقت ہوں گے کہ ان میں سے ایک دارالحرب ہو اور دوسرا جو ہے وہ دارالاسلام ہو۔ اب یہاں پر آگے مزید اختلاف مملکت کی ممکنہ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اختلاف دارین حقیقی ہوتا ہے اور ایک اختلاف دارین حکمی طور پر ہوتا ہے۔ حقیقی دارین کا اختلاف کیا ہوتا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد حکمی دارین کا اختلاف کیا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اختلاف دارین حقیقی کی طرف۔ اب اس کو مثالوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک شخص، جیسے مثال کے طور پر باپ، وہ ذمہ ہے اور جزیہ یعنی ٹیکس دے کر جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک دارالاسلام میں رہتا ہو، اور اس کا رشتہ دار، جیسے مثال کے طور پر اس کا بیٹا، وہ دارالحرم میں رہتا ہو۔ اب باپ جو ذمہ ہے وہ دارالاسلام میں جزیہ ٹیکس دے کے رہتا ہے، جبکہ اس کا جو رشتہ دار بیٹا ہے وہ دارالحرم میں رہتا ہے، تو یہ اختلاف دارین حقیقی ہے۔ جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا کہ اختلاف دارین سے مراد دارالحرب اور دارالاسلام ہے، دونوں دارالاسلام مراد نہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ باپ جو ہے وہ دارالاسلام میں ذمہ بن کر جزیہ دے کے رہتا ہے، جبکہ اس کا بیٹا دارالحرم میں رہتا ہے، تو یہ اختلاف دارین حقیقی ہے۔ چنانچہ جب کوئی حربی دارالحرم میں مر جائے اور اس کا کوئی وارث دارالاسلام میں ہو، یا ذمہ دارالاسلام میں مر جائے اور اس کا کوئی وارث دارالحرم میں ہو، جیسا کہ وہ ہماری اس مثال کے اندر باپ ذمہ دارالاسلام کے اندر ہے، بیٹا حربی دارالحرب کے اندر ہے، تو اگر یہ باپ ذمہ دارالاسلام میں مر جائے اور اس کا بیٹا دارالحرم میں ہے، یا یہ بیٹا دارالحرم میں مر جائے اور اس کا باپ ذمہ دارالاسلام میں، اگر ایسی صورت ہو تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ذمی دارالاسلام والوں میں سے ہے اور حربی دارالحرب والوں میں سے ہے، یعنی ذمی چونکہ ٹیکس دے کر جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں، تو اس کے احکامات مسلمانوں کی طرح ہو گئے کہ جیسے دارالاسلام کے اندر مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح ذمی کی بھی دارالاسلام کے اندر جان مال کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ ذمی دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے دارالاسلام والوں میں سے ہے اور حربی دارالحرب والوں میں سے ہے، تو یہ دونوں اگرچہ با اعتبار ملت کے تو متحد ہیں کہ یہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے، باپ جو کہ ذمی ہے جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں ہے وہ بھی کافر، بیٹا دارالحرم میں ہے اور وہاں پہ رہتا ہے وہ بھی کافر، تو با اعتبار ملت کے تو اگرچہ یہ متحد ہیں کہ دونوں جو ہے وہ کافر ہیں، لیکن حقیقتاً تباین دارین ان کے درمیان ہے، دارین کا اختلاف حقیقی طور پر جو ہے وہ ان کے درمیان پایا جا رہا ہے۔ تو حقیقتاً تباین دارین یعنی ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان ولایت و عصمت منقطع ہو چکی، اور ہم اوپر یہ بات پڑھ چکے کہ وراثت کا جو حصول ہوتا ہے وہ ولایت و عصمت پر ہوتا ہے، یعنی جن دو رشتہ داروں کے درمیان ولایت اور عصمت کے معاملات ہوں گے انہی رشتہ داروں کے درمیان جو وراثت کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ چلے گا۔ تو جب ان کے درمیان دارین کے تباین کی وجہ سے، دارین کے اختلاف کی وجہ سے ولایت و عصمت منقطع ہو گئی، اس لیے وراثت بھی جو ہے وہ منقطع ہو جائے گی، کہ اسی وراثت کی جو بنیاد تھی ولایت و عصمت پر تھی،
اور جب ولایت و عصمت منقطع ہے تو وراثت بھی جو ہے وہ منقطع ہوگی۔ تو اب یہاں پر ولایت و عصمت کا مطلب یہ کہ یہ جو باپ بیٹا ہیں یہ ایک دوسرے کے ولی نہیں بن سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے عصمت کے معاملات نہیں ہیں، کیونکہ ان کے درمیان حقیقتاً تباین دارین پایا جاتا ہے۔ تو حقیقتاً تباین دارین پائے جانے کی وجہ سے ولایت اور عصمت کے معاملات ان کے درمیان نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آگے وراثت کے بھی معاملات منقطع ہو گئے۔ اس لیے باپ کے مرنے کی صورت میں بیٹا وارث نہیں ہوگا، اور بیٹے کے مرنے کی صورت میں جو ہے وہ باپ وارث نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اختلاف دارین حکمی ہے۔ اب اس اختلاف دارین حکمی کو پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ دارین کا اختلاف حقیقی تھا، جبکہ یہاں پر جو دار کا اختلاف ہوگا یا دار کا جو تباین ہوگا وہ حقیقی نہیں ہوگا بلکہ حکمی ہوگا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ دو مثالوں سے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ ہماری مثال اول ہے، جیسا کہ دارالاسلام میں ایک مستأمن ہو، مستأمن کا مطلب وہ جو امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہو، یعنی یہ عارضی طور پر جو ہے وہ دارالاسلام میں آتے ہیں، امان لے کر آتے ہیں، تو مستأمن وہ جو امان لے کر عارضی طور پر دارالاسلام میں آیا ہو، اور اس شخص کا جو باپ ہے یا اس شخص کا جو بیٹا ہے وہ اسی ملک میں ذمی کی حیثیت سے رہ رہا ہو، یعنی دونوں اگرچہ ایک ملک میں ہیں لیکن ایک ذمی کے طور پر ہے، جبکہ دوسرا رشتہ دار جو ہے وہ مستأمن کے طور پر ہے، امان لے کر دارالاسلام میں موجود ہے، اور اسی کا باپ یا اسی کا بیٹا اسی ملک میں ذمی ہونے کی حیثیت سے موجود ہے۔ تو یہ دونوں اگرچہ حقیقتاً تو ایک ملک میں رہ رہے ہیں، حقیقتاً تو ان کے درمیان جو ہے وہ دارین کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ حقیقتاً ایک ملک میں، لیکن حکمی طور پر یہ دونوں دو مختلف ممالک کے شمار ہوں گے، اور اس کی پھر وجوہات کو بیان کیا گیا ہے کہ حکمی طور پر یہ دونوں دو مختلف ممالک کے کیسے شمار ہوں گے۔ تو اس کی وجوہات کو اگر ہم یہاں پڑھیں، 4 وجوہات ٹوٹل اس کی بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر مستأمن کو حکماً دارالحرب کا باشندہ قرار دیا جائے گا۔ یہ مستأمن جو امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہے تو امان لے کر آنے کی وجہ سے یہ دارالاسلام کا باشندہ نہیں بن جائے گا، چونکہ یہ عارضی طور پر صرف امان لے کر آیا ہے، اس لیے جو ہے یہ دارالحرب کا ہی باشندہ قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس کا وطن اصلی دارالحرب ہے، اور وہ دارالاسلام میں تو کسی عارضی غرض کی وجہ سے امان لے کر اجازت لے کر جو ہے وہ آیا ہے، اور ذمی جو کہ اس کا رشتہ دار جو اس کا باپ یا بیٹا جو ذمی ہونے کی حیثیت سے دارالاسلام میں ہے، تو ذمی کو دارالاسلام کا باشندہ قرار دیا جائے گا۔ تو یہ مستأمن دارالحرب کا باشندہ، جبکہ اس کا رشتہ دار باپ یا بیٹا وہ ذمی ہونے کی حیثیت سے چونکہ دارالاسلام میں ہے تو اس کو دارالاسلام کا باشندہ قرار دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اختلاف دارین حکمی ہوا کہ حقیقتاً تو اگرچہ ایک ملک میں دارین کا اختلاف حقیقتاً نہیں ہے، لیکن حکمی طور پر یہ دونوں دو مختلف ممالک کے شمار ہوں گے، ایک دارالحرب کا باشندہ اور دوسرا جو ہے وہ دارالاسلام کا باشندہ۔ تو اس وجہ سے ان کے درمیان پایا جانے والا جو اختلاف ہے وہ حکمی اختلاف دارین کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ جو مستأمن ہے جو امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہے، اس کو اگر کوئی قتل کر ڈالے تو قاتل کے اوپر قصاص نہیں ہے، اور کوئی شخص اس کا مال چوری کر لے تو اس پر قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے والی جو حد ہے جو چوری کی بنا پر ہوتی ہے وہ حد اس کے اوپر جو ہے وہ نافذ نہیں کی جائے گی، جبکہ اس کے بالمقابل اس کا جو رشتہ دار باپ یا بیٹا جو ذمی ہے اس کو اگر کوئی قتل کر ڈالے یا اس کا مال چوری کر لے تو قاتل سے قصاص بھی لیا جائے گا، اور سارق یعنی چور پر قطع ید کی حد بھی نافذ کی جائے گی۔ تو اس مسئلے سے بھی ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو مستأمن ہے کہ اس کے قتل پر قصاص نہیں، اس کے مال چوری ہونے پر جو ہے وہ قطع ید کی جو حد ہے وہ نافذ نہیں، جبکہ ذمی کو اگر کوئی قتل کر ڈالے تو قاتل سے قصاص بھی ہے، اور اگر کوئی ذمی کے مال کو چوری کرے تو چور کے اوپر جو ہے وہ قطع ید کی حد بھی ہے۔ تو اس سے بھی ان کے درمیان فرق ہو گیا کہ یہ جو مستأمن ہے یہ دارالحرب کا باشندہ ہے، جبھی اس کے قتل پر قصاص نہیں اور اس کے مال چوری ہونے پر قطع ید کی حد نہیں، جبکہ ذمی چونکہ دارالاسلام میں رہتا ہے، ٹیکس دے کر رہتا ہے، تو یہ دارالاسلام کا باشندہ قرار پایا، اس لیے اس کے قتل کے اوپر جو ہے وہ حد بھی ہے یعنی قصاص بھی ہے، اور اس کے مال کو چوری کرنے پر قطع ید کی حد جو ہے وہ بھی نافذ کی جائے گی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ دونوں اگرچہ ایک ملک میں رہ رہے ہیں، مستأمن جو امان لے کر آیا اور اس کا باپ یا بیٹا جو ذمی ہونے کی حیثیت سے اسی ملک میں، تو اگرچہ حقیقتاً ایک ملک میں، لیکن جو ہے وہ حکمی طور پر یہ دونوں دو مختلف ملکوں کے باشندے شمار ہوں گے۔ تو یہ ان کے درمیان پایا جانے والا جو دار کا اختلاف ہوگا وہ حقیقی نہیں ہوگا بلکہ حکمی ہوگا۔
تیسرے نمبر پر یہ جو مستامن ہے، جو امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہے، یہ دارالحرب جانے پر بھی قادر ہے، یعنی اگر واپس لوٹنا چاہے تو جب دل کرے اس کا واپس چلا جائے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ جو شخص دارالاسلام کو اپنا وطن بنا لیتا ہے پھر اس کو دارالحرب میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی یہ یہاں پر مستقل طور پہ رہنے کے لیے نہیں آیا کہ یہ ذمہ بن جائے اور ٹیکس دے کے رہ رہا ہو، بلکہ چونکہ یہ امان لے کر آیا ہے تو امان لے کر آنے کی وجہ سے اس کو واپس جانے کی قدرت حاصل ہے، واپس جانے کا یہ اختیار رکھتا ہے۔ اس نے جو ہے وہ دارالاسلام کو اپنا وطن نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو بولیں کہ یہ دارالاسلام کا باشندہ بن گیا ہے، تو جب اس نے دارالاسلام کو اپنا وطن نہیں بنایا تو یہ واپس جانے پر قادر، تو جب یہ واپس جانے پر قادر ہے تو یہ دارالحرب کا باشندہ قرار پائے گا، جبکہ وہ جو ذمی ہے جس نے دارالاسلام کو اپنا وطن بنایا ہوا ہے اس کو دارالحرب جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، تو وہ دارالاسلام کا باشندہ ہوا۔ تو یہ دارالحرب کا باشندہ اور ذمی جو ہے وہ دارالاسلام کا باشندہ، تو اس لیے ان کے درمیان جو ہے وہ دار کا اختلاف حکمی طور پر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اگرچہ حقیقی طور پر جو ہے وہ دونوں ایک ملک میں رہ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو مسئلہ ہے، جو وجہ ہے کہ مستامن کے دارالاسلام میں آنے سے اس کی بیوی نکاح سے نہیں نکلتی، جو اس کے درمیان زوجیت والا سلسلہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہ برقرار رہے گا، کیونکہ یہ دارالاسلام میں عارضی طور پر امان لے کر آیا ہے، نہ کہ اس نے دارالاسلام کو اپنا مستقل جو ہے وطن بنایا ہے۔ اگر یہ مستقل طور پر دارالاسلام کو اپنا وطن بنا لے، ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن یہ چونکہ عارضی طور پر امان لے کر آیا ہے اس وجہ سے اس کی بیوی جو ہے وہ نکاح سے نہیں نکلتی اور اس کا اپنے وطن دارالحرم میں رہنے والے رشتہ داروں کے ساتھ سلسلہ توارث بھی قائم رہتا ہے، جبکہ وہ جو ذمی ہے اس نے دارالاسلام کو مستقل طور پر اپنا وطن بنایا ہے اور اس کا وطن چونکہ دارالحرب ہے اور ذمی نے مستقل طور پر اپنا وطن دارالاسلام کو بنایا ہے، اس لیے وہ دارالحرب کا باشندہ ہے اور ذمی جو ہے وہ دارالاسلام کا باشندہ ہے، تو یوں ان کے درمیان دارین کا اختلاف حکمی طور پر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی اختلاف دارین کی ایک اور مثال ثانی، دو مختلف ملکوں کے دو حربی۔ اب اس مثال کے اندر دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ دو مختلف ملکوں کے دو حربی اپنے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوں، یہ دونوں باعتبار ملت کے تو اگرچہ ایک ہی ہیں کہ وہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے، لیکن یہ دو مختلف ملکوں کے دو حربی ہیں جو اپنے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے ان کے درمیان جو پایا جانے والا دار کا اختلاف ہے وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ حکمی ہے، کیونکہ اوپر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اختلاف دارین سے مراد جو ہے وہ دارالحرب اور دارالاسلام ہے، جبکہ یہ دو جو حربی ہیں یہ دو مختلف ملکوں کے دو حربی ہیں اور اپنے اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اور دونوں کا جو دار ہے وہ دارالحرب ہے، تو جب یہ دونوں کا دار دارالحرب ہے تو یہ حقیقی دارین کا اختلاف نہیں ہوگا بلکہ یہ حکمی طور پر جو ہے وہ دارین کا اختلاف کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر دو مختلف ملکوں کے دو حربی جو امان لے کر دارالاسلام میں رہتے ہوں، مستعمر بن کر عارضی طور پر دارالاسلام میں رہتے ہوں، تو یہ دونوں اگرچہ حقیقتاً ایک ملک میں رہ رہے ہیں لیکن حکمی طور پر یہ دو مختلف ملکوں کے باشندے ہوں گے، ان کو ہم جو ہے وہ حقیقتاً دارین کا اختلاف نہیں کہیں گے بلکہ حکمی طور پر یہاں پر دارین کا اختلاف ہے کہ حقیقتاً تو دونوں امان لے کر جو ہے وہ دارالاسلام میں، جبکہ ان کا تعلق جو ہے وہ دو مختلف ملکوں سے ہے، تو دو مختلف ملکوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کو دو مختلف ملکوں کا باشندہ کہا جائے گا اور ان کے درمیان پایا جانے والا جو اختلاف ہے دارین کا وہ حکمی کہلائے گا۔ تو عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ یہ جو مانع ارث ہے یہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے مابین اگرچہ بعد المشرقین ہو، ایک مسلمان مشرق میں رہتا ہو دوسرا جو ہے وہ مغرب میں رہتا ہو، تو ان کے درمیان جو ہے وہ اگرچہ جتنا بھی بعد، جتنی بھی مسافت، جتنا بھی فاصلہ ہو تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے وارث بنیں گے۔ یہ مانع ارث جس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس سبق کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا باب ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس باب کے اندر ہم نے 3 فصلیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلے نمبر پر ترک میت کے مصارف، دوسرے نمبر پر ترک میت کے مستحقین اور تیسرے نمبر پر موانع ارث، اس کو پڑھا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں ہم اصول وراثت کے تیسرے باب کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تیسرے باب کے اندر بھی ہم 3 فصلیں پڑھیں گے۔
پہلی فصل جو ہوگی وہ فروض اور ذوی الفروض کے تعارف کے بارے میں، دوسری فصل ذوی الفروض اصحاب فرائض کے احوال کے بارے میں، اور تیسری فصل جو ہے وہ اسبات کے بیان کے بارے میں۔